وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کلام پاک کی تلاوت سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے، جس کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں ثلاثیہ اور مصطفیٰ سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور تلاوت پیش کریں. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Translation. With the name of Allah, the All-Merciful, the Very Merciful. I swear by the time man is in state of loss indeed, except those who believed and did righteous deeds, and advise each other for truth and advise each other for patience. In this surah, Allah swears an oath by the time and says that mankind is in state of loss. Exception, however, is made of people who are characterized by 4 qualities: faith, righteous deeds, advising each other for truth, and advising each other for patience. This is the only path to salvation in this world as well as in the next world. محترم ظہیر بھائی، محترم ملک صاحب، کریم عرفان بھائی، ڈاکٹر موہن، انیس صاحب، یوسف بھائی، دوسرے سینئرز اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس چھوٹی سی تقریب کو آرگنائز کرنے کے کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلے آپ سب کی شرکت کا تہہ دل سے شکریہ اور سب کا خیر مقدم. جیسے میں نے کہا کہ بہت چھوٹی سی تقریب ہے اور ہمارے پاس پچھلے مہینے اور اس مہینے بہت سارے اوکیزنس ایسے تھے جس میں پوری دنیا میں جشن منایا گیا، سیلیبریٹ کیا گیا. سب سے پہلے تو بانی درسگاہ سر سید احمد خان کا یوم پیدائش تھا 17 اکتوبر کو. اس کے 2 دن بعد اسرار الحق مجاز کا یوم پیدائش تھا، جنہوں نے ہماری یونیورسٹی کو ترانہ دیا. پھر اس کے بعد نومبر میں عالمی اردو ڈے تھا، علامہ اقبال کا یوم پیدائش تھا. پھر ایک بہت اہم چیز ہوئی نومبر میں، 8 نومبر کو آنریبل سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جو کہ ہماری یونیورسٹی کے مائنورٹی کیریکٹر کو لے کر تھا. اور حالانکہ پورا فیصلہ بھی نہیں آیا ہے، لیکن جتنا بھی فیصلہ ہے وہ حوصلہ کن ہے اور امید کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے کہ آگے بھی ہم لوگوں کے حق میں یہ فیصلہ رہے گا انشاءاللہ. تو جیسا ہم نے کہا کہ اس تقریب کو منعقد کرنے کی کئی وجوہات ہیں. اب ہم جیسے اسکرین پہ ہم لوگوں نے ڈسپلے کر رکھا ہے، سر سید رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش بھی ہے اور اسرار الحق مجاز کا یوم پیدائش بھی تھا. اور ایک اور اردو کی مشہور بہت معروف شاعرہ پروین شاکر 2 روز کے بعد ان کا بھی یوم پیدائش ہے، تو آج ہم ان کو بھی خراج پیش کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو خاص وجہ ہے اس تقریب کو منعقد کرنے کی، اس سیلیبریشن کو ارینج کرنے کی، آرگنائز کرنے کی، وہ ایک خاص انسان کا، ایک خاص دوست کا، ایک خاص شخصیت کا احترام ہے جو ہمارے درمیان موجود ہیں. وہ شخص ایک سایہ دار خوشبو والے درخت کی مانند پچھلے 25 برس سے ہم لوگوں کے اوپر اپنی شفقت کا سایہ کیے ہوئے ہے. میری مراد ڈاکٹر ظہیر صاحب سے ہے، جو کہ اب تقریباً 5 دہائی کی اپنی پروفیشنل کیریئر کو اختتام پر لا رہے ہیں اور ریٹائر ہو رہے ہیں. تو ظہیر بھائی نے 44 سال
اپنے طبی علم سے لوگوں کی دل کی دھڑکنیں ٹھیک کی، اور اتنی ٹھیک کی ماشاءاللہ کہ خود اپنی دھڑکنیں بھی جو ہیں وہ بڑھا بیٹھے جوانی کے بعد، اور اس حد تک بڑھا بیٹھے کہ مرمت کرانی پڑی۔ ظہیر بھائی کے ساتھ ہمارے پچھلے 25 برس کے بڑے خوبصورت یادیں ہیں، ان سے بڑی اچھی تعلقات رہے، اور خاص بات یہ رہی کہ ہم لوگ 25 سال پڑوسی رہے۔ پہلے اولڈ رگئی میں تھے، اس کے بعد نئی نیو رگئی میں بھی ہم لوگ پڑوسی ہیں، اور اولڈ رگئی میں تو ہم لوگوں کے گھر بالکل آمنے سامنے تھے، اور بہت ساری محفلوں میں اور تقریباً ہر ویکینڈ کے اوپر ہمارا ظہیر بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ ظہیر بھائی کی محفلوں میں بہت ساری دلچسپ چیزیں تھیں۔ میرے پاس بہت ساری یادوں کا ذخیرہ ہے 25 برس کا، تو میں کچھ دلچسپ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک خاص بات تھی کہ ظہیر بھائی کے پاس ہمیشہ ہر دور میں ایک ملازم رہا، جانثار ملازم، اور پچھلا جو ملازم تھا اس کا نام تھا بادشاہ۔ تو ہم اس بات پہ خوش تھے کہ بادشاہ ہمارے لیے دروازہ کھولتا تھا اور ہمارے لیے چائے پلاتا تھا، چائے بناتا تھا۔ اور جو ظہیر بھائی کی محفلیں تھیں اس میں بہت جانی مانی شخصیات کے ساتھ ہم لوگوں کا سابقہ رہتا تھا، بالخصوص ڈاکٹرز کا ان کی صحبت ہم لوگوں کو حاصل ہوتی تھی، اور کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہاں پر موجود بھی ہیں۔ یہ قابل احترام صلاحیت ہے ظہیر بھائی کی شخصیت کی کہ وہ اپنے پروفیشنل کیریئر میں جہاں بھی رہے، لیبیا رہے، آئرلینڈ رہے، تو انہوں نے اپنی دوستیاں، اپنے اسٹوڈنٹ ڈیز کی، اپنے بچپن کی دوستیاں جو ہیں وہ بڑے احترام کے ساتھ نبھائیں، اور بہت سارے لوگوں کو ملازمتیں دلوانے میں وہ بہت انسٹرومنٹل رہے۔ اور ان کے جو بہت سارے ڈاکٹر دوست ہیں وہ یہاں پر آئے اور ان کے ساتھ انہوں نے ملازمتیں کی۔ تو بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب کی نشستوں کی، ان کی محفلوں کی، تو ان میں بہت مختلف موضوعات کے اوپر تبصرے ہوتے تھے، جن میں سیاست کے اوپر تبصرے ہوتے تھے، موسیقی کے اوپر ہوتے تھے، اور فلموں کے اوپر ہوتے تھے، اور کرکٹ کے اوپر بہت تبصرے ہوتے تھے۔ اور ظہیر بھائی کی جو علمی معلومات ہے وہ کسی بھی انسان کے لیے احساس کمتری میں مبتلا ہونے کے لیے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ کافی ہے۔ ہمیں اپنے فلمی گیان پہ بڑا ابھیمان تھا، تو اکثر ایسا ہوا کہ ظہیر بھائی کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی گانا بجا اتفاقاً، یا کبھی ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور اس میں کوئی دھن، ابھی گانا شروع نہیں ہوا، صرف دھن بجی ہے، تو ظہیر بھائی نے اس گانے کا، اس فلم کا پورا شجرہ بتا دیا، گیت کار، سنگیت کار، ہدایت کار، فلم کے اداکار، اور کس سن میں وہ فلم ریلیز ہوئی تھی، وہ سب ظہیر بھائی کو پورا حفظ رہتا تھا، اور ہم جو ہے وہ وٹامن انفیریٹی کمپلیکس کی ایک ڈوز لے کر خاموش ہو جاتے تھے۔ تو ایک اور بہت مزے کی بات ہے کہ ظہیر بھائی جتنا خود کھانے کے شوقین رہے اتنا ہی کھلانے کے بھی شوقین رہے، اور یہ قابل ذکر بات ہے کہ جتنے طبی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں ان سب کو بہت وضوح کے ساتھ ظہیر بھائی نے نکارا۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے یہاں دعوت میں، اچھا ایک چیز اور بتاؤں کہ جب پرانی رگئی میں ہم لوگ ساتھ رہتے تھے تو ظہیر بھائی اس وقت زیادہ تر وقت بیچلر تھے، تو ان کے یہاں عموماً جمعرات کو محفل سجتی تھی، اور جتنی عمدہ فرائیڈ فش ظہیر بھائی نے کھلائی ہے اتنی واقعی میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی، اور جتنی عمدہ نہاری اسد باجی نے کھلائی ہے اتنی عمدہ بھی نہیں کھائی پوری زندگی میں۔ تو ظہیر بھائی بڑے خوبصورت ایڈجیکٹیوز کے ساتھ کھلاتے تھے لوگوں کو۔ مثال کے طور پر کسی سے کہنا ہے پانی نکالنے کے لیے کہنا ہے تو بڑا اس سے کہتے تھے کہ بھائی آپ کولیسٹرول نکالیے میاں، ایسا کریے کٹوری میں لے لیجیے، اسی میں پی لیجیے گا۔ تو میں نے جیسا کہا کہ ظہیر بھائی نے ڈاکٹری کتاب کی جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں ان کو پوری زندگی ڈینائی کیا، اور خاص بات یہ ہوتی تھی ان کی محفلوں میں کہ ظہیر بھائی کا ایک بڑا خاص صوفہ ہوتا تھا جس پر وہ براجمان ہوتے تھے، سائڈ ٹیبل میں کوک کی چلڈ بوتل اور سگریٹ ان کی جو ہے وہ بڑی زمانے تک ان کی ساتھی رہی۔
اور سگریٹ کی خاص بات یہ تھی کہ اس بات پہ اس موضوع کی سنجیدگی کا احساس ہوتا تھا جو اس محفل میں چل رہا ہوتا تھا کہ ظہیر بھائی کی سگریٹ کون سی انگلی میں دبی ہوئی ہے. اگر ان دونوں انگلیوں کے درمیان سگریٹ ہے تو ایک عام گفتگو چل رہی ہے, اور ان دونوں کے بیچ میں ہے تو ذرا سا موضوع سنجیدہ ہے, اور اگر یہاں پر دبی ہے تو اس کا مطلب استھتی بہت گمبھیر ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑا گہرا کش لگا کر جہاں ضرورت ہوتی تھی اپنی ٹپڑی وہاں کے اوپر جو ہے وہ پیش کرتے تھے. تو یہ ہوا کہ ایک بہت مزیدار واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایسا ہوا کہ شاہ رخ خان کی فلم دیوداس ریلیز ہوئی, تو اس میں یہ طے پایا گیا کہ پہلے ہم اوریجنل دیوداس دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر یہ نئی والی فلم دیکھیں گے, اور پھر اس کے اوپر اس کا کرٹیکل انالیسس ہوگا. تو ہم بھی ان کے سامنے والی عمارت میں بیچلرز تھے ہم لوگ, میں عبد الوارث اور عامر اور اعجاز اور روش. تو جمعرات کو مرغاب سے دیوداس کا وہ لایا گیا ویڈیو کیسٹ, اور بڑے احترام کے ساتھ محفل سجی, باقاعدہ وضو کر کے وقتیاں بجا کر کے جو ہے وہ فلم دیکھنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے, اور فلم چلی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ فلم کا جو کلائمیکس ہے وہ اتنا انٹینس ہے کہ فلم ختم ہو گئی اور بہت دیر تک سب لوگ ساکت اپنی جگہ بیٹھے رہے. پھر کسی نے بتی جلائی تو ظہیر بھائی اپنی چر پریچت مدرا میں بہت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور سگریٹ اس میں تھی, ایک کش انہوں نے لیا اور اپنے بہت خصوصی انداز میں انہوں نے کہا بھائی امپروومنٹ کی گنجائش بالکل ناممکن ہے. تو یہ طے پایا گیا کہ بھائی جو پرفارمنس دلیپ کمار نے اس فلم میں دے دی ہے وہ اس سے آگے پار پانا وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے, چاہے وہ شاہ رخ خان ہی کیوں نہ ہو. تو بہت ساری یادیں ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. احمد فراز یہاں پر آئے اور ظہیر بھائی مجھے اپنے ساتھ اس مشاعرے میں لے کے گئے, اور احمد فراز کو لائیو دیکھنے کا, ان سے ملنے کا, ان کو سننے کا شرف حاصل ہوا. ڈاکٹر صاحب کو جو خاص طور سے شاعری سے جو شغف ہے, جو ان سے اس کا رابطہ ہے شاعری سے, وہ بھی قابل رشک ہے, اس لیے کہ ہزارہا شعر ڈاکٹر صاحب کو یاد ہیں. اور چاہے وہ اقبال کی بانگ درا ہو, یا غالب کا دیوان ہو, یا داغ ہو, یا میر ہو, ہزارہا شعر ان کو حفظ بھی ہیں. لیکن ایک شعر بالخصوص جو ظہیر بھائی جب کبھی ایک بڑے سنجیدہ موڈ میں ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے, اور وہ شعر مجھے ساری زندگی میرے ساتھ رہا جب سے ظہیر بھائی کے ساتھ ہماری ملاقات رہی. وہ اسرار الحق مجاز کا ہے کہ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا, تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے. وہ بڑا خوبصورت یہ شعر ہے واقعی میں. تو جو لوگ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت سے واقف ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ظہیر بھائی نے بے انتہا مکمل ایک زندگی گزاری ہے, پروفیشنل اور سماجی. اور اب جب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ جو آگے والی بھی جو اننگز ہیں وہ بھی ان کی کامیاب رہے گی, اور ان کی شفقت جو ہے وہ ہمارے اوپر رہے گی. میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں, ایک چھوٹا سا میمنٹو ہم ان کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ملک صاحب آپ سے درخواست ہے کہ وہ ایک میمنٹو دیں, لیکن اس سے پہلے ایک بکے ہم ظہیر بھائی کو پیش کرنا چاہتے ہیں. Dear Dr. Zahir, we are proud of you, the work you do, the person you are, and the difference you make. Please put your hands together for dear Dr. Zahir. کریم خان بھائی آپ سے درخواست ہے کہ ایک بکے ظہیر بھائی کو پیش کریں. ایک بکے اسد باجی کے لیے بھی ہے, اس کے لیے میں روزی بھابھی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ایک بکے اسد باجی کو بھی پیش کریں. بہت نیاری دلائی ہے انہوں نے اسد باجی نے اپنی.
ظہیر بھائی کی شخصیت کے اوپر ایک نظم ہے چھوٹی سی، میں اجازت چاہتا ہوں پڑھنے کی. سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ بہت خاموش سا جو دکھ رہا ہے. ظہیر بھائی توجہ چاہوں گا، آپ کے اوپر ایک نظم ہے. بہت خاموش سا جو دکھ رہا ہے سمندر آپ میں ہے خود سمیٹے. بہت خاموش سا جو دکھ رہا ہے سمندر آپ میں ہے خود سمیٹے. نہیں وہ جلوگر ہے محفلوں میں مگر شامل فکر اس کی مجلسوں میں. بڑا گمبھیر سا جو لہجہ ہے بہت دھیمی سی ہے گفتگو جس کی. نظر رکھتا ہے وہ ہر تخاطب پہ نگاہ پائی ہے جس نے وسعتوں کی. چلا جائے گا پھر بھی ساتھ ہوگا، چلا جائے گا پھر بھی ساتھ ہوگا. ہمارے سر پر اس کا ہاتھ ہوگا، ہمارے سر پر اس کا ہاتھ ہوگا. بہت بہت شکریہ. ملک صاحب اگر آپ چند الفاظ، ظہیر بھائی کے ساتھ آپ کا بڑا ساتھ رہا ہے، آپ کچھ الفاظ پیش کرنا چاہیں تو مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ظہیر صاحب کے بارے میں کیا بتائیں. ظہیر صاحب تو میرا نظر میں ڈاکٹر سے زیادہ ہسٹورین ہے. ان کے پاس سے میرے کو جتنا ہسٹری کے بارے میں معلوم پڑا، ڈاکٹر سے زیادہ ہم کو ایکسپیرینس ہوا ہسٹری کے بارے میں. اور ڈاکٹر کے بارے میں ایسا ہے اب مرنے تک میں یاد رہے گا ان کو. کیوں بولے تو ہمارے اسپیشل بھائی تھا، بھائی ڈاکٹر صاحب ہے. مجھے چھینک لگ گیا تو پھر میں چلا جاتا تھا. تو کوئی دوسرا بیماری تو دوسری بات ہے، مائنر چیز میں بھی میں ان کے پاس جاتا تھا اور اتنا پیار سے پیش آتا تھا تو بیماری ادھر ہی اچھا ہو جاتا تھا. دوا لینے کی ضرورت نہیں ہوتا تھا. اور پھر اوپر سے یہ جو ان کا جو خلوص تھا، ان کا جو ہر چیز کا جو خیال کرتا تھا، پریشر چیک کر لیا اور ہر چیز جو ایڈوائز کرتا تھا. اب ان کا ایڈوائز پہ میں چلا، میرا پریشر خلاص ہو گیا، میرے کو دوا بھی نہیں لینے پڑا. تو اب یہ میرے کو مرنے تک یاد رہے گا کہ نہیں. دنیا میں جو میجر ابھی ہے پریشر ہے، شوگر ہے، یہ دونوں میجر ہے. تو انہیں میرا پریشر بھی خلاص کر دیا اور شوگر بھی خلاص کر دیا بغیر دوا سے. تو میرے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے ہسٹری کا نالج دیا ہے، میرے کو اچھا صحت، اچھا تندرستی دیا ہے اور مرنے تک یاد رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے، صحت و عافیت سے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور جیسا بینیفٹ ہوا ہے، فائدہ لیا ہے، آپ ایسا ہی دوسرے کو بھی فائدہ ملتے جائے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بھائی کہیں بھی رہے گا سلامت رہے. اور ہمارے بیچ میں کورونا کا بعد میں تھوڑا سا ذرا ملنا جلنا کم ہو گیا، لیکن روز تو یاد آتا ہے جب بھی کچھ اسپیشلی جب بھی ہیلتھ کے بارے میں ہم جب بھی پریشر کا اور شوگر کا جب بھی ہمارا دوا نہیں لیتا ہے، فوڈ میں کنٹرول ہے. سو فوڈ میں تو ابھی ہم کو ظہیر بھائی سامنے آتا ہے فل پکچر کے ساتھ میں. تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ایسا ہی تندرست رکھے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. اور آپ نے جو ظہیر بھائی کی تاریخ کے بارے میں بات بتائی ہے تو میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ تواریخ کے جتنے اہم واقعات جو پچھلی صدی میں گزرے ہیں، چاہے وہ خلافت عثمانیہ کا دور رہا ہو یا مغلیہ سلطنت کا دور رہا ہو یا پہلی جنگ عظیم ہو، دوسری جنگ عظیم ہو، وہ ایونٹس ظہیر بھائی کو گفٹس ہیں. اور سب سے اہم چیز جو میں بھول گیا بتانا، وہ جو آموں کی شجرے کے اوپر جو عبور ہے ظہیر بھائی کو، وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ انسائکلوپیڈیا لکھنا چاہیں تو آموں کے اوپر وہ ایک انسائکلوپیڈیا لکھ سکتے ہیں.
تو ہمارے درمیان ذیشان بھائی موجود ہیں, یو پی این آر آئی فورم کے پریزیڈنٹ ہیں. وہ ایک گفٹ ظہیر بھائی کو دینا چاہتے ہیں. تو ظہیر بھائی برائے مہربانی وہ گفٹ ایکسیپٹ کریں. شکریہ ذیشان بھائی. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے درمیان ایک اور ہمارے سماج کے بہت اچھے دانشور موجود ہیں, بہت عمدہ پرسنالٹی, بہت حالات پہ نظر رکھنے والے اور ہم سب کے ساتھ بہت شفقت کے ساتھ پیش آنے والے ڈاکٹر انیس صاحب. میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ اپنے کلمات سے ہم سب کو نوازیں. ڈاکٹر انیس احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو صرف مدیر صاحب کی محبت ہے, ورنہ ناچیز تو کچھ بھی نہیں, اور دانشور تو بھی دور دور تک بھی نہیں. آج کی جو محفل ہے یہ سیلیبریشن آف مینی تھنگس, many events and many important days. مجھے بھی کہا گیا کہ مجھے کچھ بولنا ہے. مجھے لگا کہ شاید اس موقع پر میں کچھ علامہ اقبال کی طرف سے بہت ساری چیزیں جو فلسفی رہی ہے علامہ اقبال صاحب کی. بچپن میں بہت ساری نظمیں پڑھی اور کچھ ان نظموں تک محدود رہے. جیسے ایک نظم تو ہمیشہ اسکول میں, حالانکہ میں نے کارپوریشن دہلی میں کارپوریشن کے اسکول میں تعلیم حاصل کی, وہاں جو دعا ہوتی تھی صبح مارننگ پریئر, بچے کی تمنا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میرے, یہ دعا ہمیشہ وہاں اسکول میں ہوتی تھی اور اسکول شروع ہی اس دعا سے ہوتا تھا. پھر کچھ اور نظمیں تھیں ان کی. پرندے کی فریاد بہت پاپولر نظم رہی. جگنو بہت پاپولر نظم تھی. بہرحال چونکہ 8ویں کلاس تک اردو میڈیم میں تعلیم حاصل کی, پھر 9th 10th 11th ہندی میڈیم میں, اور پھر علی گڑھ میں جا کے انگریزی سے سابقہ پڑھا. انگریزی جو سیکھی وہ صحیح معنوں میں علی گڑھ میں جا کے سیکھی, کیونکہ مکسچر ہو گیا, کچھ اردو میڈیم ہندی میڈیم, انگلش میں کسی طریقے سے پاس ہو گئے. لیکن پھر فارچونیٹلی انگریزی کے استاد بن گئے, جبکہ انگریزی نہیں آتی. بہرحال یہ سب علی گڑھ کی دین تھی. جو کچھ آج ہم ہیں وہ سب علی گڑھ کی دین ہے. اب لگا کہ علامہ اقبال کی جو فلسفہ ہے, علامہ اقبال کا جو زندگی کا فلسفہ ہے جو انہوں نے ہم کو سمجھایا ہے, اس کو بھی شاید پڑھا جائے. کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کل ایک بہت امپورٹنٹ جو AI ٹولس آ گئے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولس. کچھ اشعار ایسے ہیں علامہ اقبال کے جن کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. تو میں نے بھی کوشش کی کہ لائیے چلا یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹولس جو ہیں ان کو کچھ استعمال کیا جائے اور سمجھنے کی کوشش کیا جائے کہ کیا وہ علامہ اقبال کو بھی سمجھا سکتے ہیں. ایسی ایک کوشش ہے. سو دس از ناٹ می, دس از ایگزیکٹلی فرام AI ٹولس. علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے اباؤٹ 3 کیریکٹرسٹکس آف گریٹ مین. یقین محکم عمل پہ ہم محبت پاتے ہیں یار, جہادی زندگانی میں ہے یہ مردوں کی چمکی. In these profound lines
Iqbal gives us the secret to success. Not just as individuals, but as a collective society. He outlines three essential qualities that define men of greatness, men who shape history, and men who lead the world to victory. The first characteristic, yaqeen muhkam. A strong faith in yourself, faith in your purpose, and faith in the principles you stand for. Without unwavering belief, nothing can be achieved. It is this solid conviction that propels you forward when times are tough. It gives you the strength to overcome any obstacle, to stand tall in the face of adversity. Faith is the foundation upon which all greatness is built. Iqbal beautifully conveys this in another beautiful couplet. खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बह की मौजों में इज़्तिराब नहीं. It's a beautiful couplet. और हम आजकल के माहौल में अगर देखें, we are facing so many challenges. और मेरे ख्याल से ये challenges हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी हैं. जब challenges आते हैं, हम उनका सामना करते हैं, and we face those challenges very bravely and we come out successfully. खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बह की मौजों में इज़्तिराब नहीं. Here Iqbal says that we face challenges, but only in the turbulence of life's storms do we discover our true strength, which stems from unwavering faith. The second characteristic, amal pehm. Constant effort. Success is not handed to us. It's earned through consistent, tireless action. Iqbal reminds us that only those who work relentlessly without losing hope are rewarded. Hard work and perseverance are the keys to unlocking potential. As Iqbal says in another couplet, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं. These lines emphasize that there are limitless horizons beyond our immediate reach, and only through continuous effort do we explore the vast possibilities ahead. There is always more to strive for, more to achieve. And finally, the third characteristic, Muhabbat Fateh Alam. Love conquers the world. The power of love for your fellow beings, for your mission, and for the greater good is what truly transforms lives. Love fosters unity, it dissolves hatred, and it creates harmony. The ability to lead with compassion and understanding is what defines true leadership. As Iqbal says, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे डालते हैं जो कमान. Iqbal's admiration for those young men who aim high, who reach for the stars with love and passion, reflects his belief in the transformative power of love and ambition. In these three qualities, faith, effort, and love, Iqbal calls them the swords of a noble person in the battlefield of life. In the struggle of existence, those who are armed with strong faith, constant effort, and love are the ones who triumph. They are the ones who rise above challenges and leave a legacy behind. As we move forward in our own journeys, let us carry these swords. Number one, faith.
Number 2, effort. And number 3, love. With us. Let us believe in ourselves, work tirelessly, and spread love wherever we go. In doing so, we can conquer the challenges of life, rise to new heights, and leave a lasting impact on the world around us. نہ ہو نا امید نفرت سے آزاد ہو جہاں تیرا، نہ ہو نا امید نفرت سے آزاد ہو جہاں تیرا، جہاں محبت کا ایک شاندار قافلہ ہو. This is our hope, our journey, one of perseverance, faith, and above all, love. Thank you. اور میں اپنی بات ختم کروں گا یہاں ظہیر صاحب بڑے بھائی دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور کسی طریقے سے روشنی بانٹتے رہیں، صحت بانٹتے رہیں. اور وہ جو مجیب صاحب نے کہا کہ میڈیکل لائن کی ڈوز اینڈ ڈونٹس، پلیز ڈونٹ فالو دیٹ. نو یو آر ہیپی، یو آر ہیلدی، جہاں بھی آپ رہیں خوش رہیں اور ہم لوگ کو یاد کرتے رہیں. بہت شکریہ انیس بھائی فار یور پریشیس ورڈز آف وزڈم. اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ آج اسماء الحق مجاز کو بھی پھر آج پیش کر رہے ہیں. مجاز کا ذکر آج بارہا آئے گا اپنی پروگرام میں. وہ شعر ایک بار پھر میں ریپیٹ کروں گا جو بہت پسند مجھے ہے. ڈاکٹر صاحب بہت پڑھتے ہیں کہ خواتین حضرات بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے. بہت کچھ ہے، بہت کچھ اور بھی ہے اس جہاں میں، یہ دنیا محض غم ہی نہیں ہے. ان دونوں اشعار میں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ ایک تضاد ہے، ایک کانفلکٹ ہے. ایک طرف الجھی ہوئی دنیا اور زندگی سے مایوسی ہے، تو دوسری طرف غموں سے ہٹ کر دنیا کی دوسری رنگینیوں کی رجائیت ہے اور ایک آپٹیمزم ہے. یہ اس دور کی ستم ظریفی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام خوشیاں جو ہیں ایک مایوسی کی چادر میں لپٹی ہوئی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ایک قلق ہے، ایک ملال ہے دنیا کے حالات کو لے کر. خاص طور سے اسی قرۂ ارض پر ایک خطہ ہے فلسطین کا، جہاں پر ظلم و ستم اپنی انتہا سے بہت آگے بڑھ گیا ہے. اور اگر ہم اس محفل میں وہاں کے لوگوں کو خراج عقیدت پیش نہ کریں، اس کا ذکر نہ کریں، تو یہ بے ایمانی ہوگی اور غیر مناسب ہوگا. اس موضوع کے اوپر ایک نظم کے لیے میں رانا عابد صاحبہ سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں، لیکن اس سے پہلے فاطمہ ایک چھوٹی سی نظم اس فلسطین کے اوپر پڑھے گی. فاطمہ. ہلو. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This poem is about the children of Gaza. Children who are like me, like any other child present here. Out of 40,000 people dead so far, 15,000 are children. I dedicate this poem to the children of Gaza. I'm sorry. I don't know how to sing a lullaby for you. Let's pray for the fall of physics. Let's pray that the drones miss the targets of the sleeping children. I'm sorry. Oh, dear children of Gaza, I don't know how to wake you up. I'm dead with you. I'm sorry. This world needs more blood of ours to call herself free. Oh, dear children of Gaza, don't lose hope, please. The day will free our gunshots soon. See, your parents are holding the sun up. Thank you very much. اور اب میں درخواست کرتا ہوں روزی بھابھی سے، رانا صاحب عابد صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنی نظم پیش کریں.
شعور مجھے کھا رہا ہے اندر سے کہ دل و دماغ میں ایک جنگ مسلسل ہے. اگر میں دل کی سنوں تو خفا زمانہ ہے, جو دماغ کی مانوں تو پھر خسارہ ہے. حاضرین محفل, بزرگان مجلس اور تمام سامعین, السلام علیکم. بغیر کسی تمہیدی کلمات کے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جو گزر رہی ہے وہ گزر کر نہیں دے رہی. اس طویل کربناک افریتی دور کا تمام ہونا کہیں نظر ہی نہیں آتا. ہم ہیں کہ ایک دن, صرف ایک روز کے لیے بھی اپنے عیش و شرطوں کو تجدید سے قاصر ہیں. کیسے نہ کہوں کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں اور منافقت میں برابر کے شریک ہیں. بس دعائیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں, اور سچ پوچھیے تو اب اس طرح کی تڑپ دعاؤں میں بھی نہیں رہی جو ابتدا میں تھی. ہم عادی ہو چکے ہیں اس خونی کھیل کے. فقط سرسری سی نگاہ ڈال کر ان تمام ہولناک چیختی پکارتی ویڈیوز کو اور تصاویر کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بری ذمہ ہو گئے ہر ایک فرائض سے. یہ میری اپنی بات ہے, میں اپنی بات کر رہی ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ بہت کنسرن ہیں اور جہاں تک ہو پاتا ہے وہ مدد میں شامل ہیں, دعاؤں میں دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے. ہاں, مگر ایک حساس دل رکھتی ہوں, اس لیے کئی نظمیں اس موضوع پہ لکھ چکی ہوں. ہمارے مجیب بھائی نے کہا آسان الفاظ والی نظم پڑھیے گا. شاید میں مشکل زبان استعمال کرتی ہوں اور کبھی کبھی خود کی بھی سمجھ میں نہیں آتی. توجہ چاہوں گی. نظم ہے لہو کے چراغ. ہے کس بات کا چراغاں, کس بات کا جشن ہے. ہے کس بات کا چراغاں, کس بات کا جشن ہے. خوشیاں یہاں رہن ہے, بے سود سب جتن ہے. ایک شور ہے فغاں کا, ہر سو صدائے گریا. ہے جبر ایک مسلسل اور ظلم وحشیانہ. ہے کس بات کا چراغاں, کس بات کا جشن ہے. یہ قمقموں کی لڑیاں, یہ رنگوں و رمق کی جھڑیاں. کچھ تو شرم کرو تم اے بے حسی کے والی, کیوں بے حسی ہے تاری. وہ خون کی ہولیاں ہیں, اجڑی سی بستیاں ہیں. وہ بام ریزہ ریزہ درہیں پڑے زمین پہ. مرقد بنی دیواریں ہیں, پھول دفن ان میں. سب کچھ لٹا لٹا سا, سب کچھ کٹا پھٹا سا. ایسا نہ کبھی ہوا تھا کہ گہوارے قبر بنے تھے. وہ شیر خوار لاشیں, بے گور و کفن کی میت. حیران کربلا تھا کہ یہ ستم اس سے بڑا تھا. ہے کس بات کا چراغاں, کس بات کا جشن ہے. زندہ جو بچ گئے ہیں, مردوں سے بھی گئے ہیں. ہم آپ بھی ہیں شامل, دیکھا کیے ہیں سب کچھ. ہوں گے بنے ہیں سارے, وہ اقتدار والے, وہ اختیار والے. ہم بھی انہی میں ہیں شامل, عشرت ہے ہم پہ غالب. سب کچھ فقط وہن ہے, احباب فتن ہے سارے, ایک دوسرے کے پیارے. ہے دور یہ یزیدی, ہر سوچ ہے یزیدی. یہ ظلم ہے یزیدی, یہ جبر ہے یزیدی. اب حوصلہ نہیں ہے کہ دیکھیں گے یہ تماشے. یا رب مجھے عطا کر وہ موت جاویدانی, میرا لہو بھی ہو شامل اس پاک سرزمین پہ. ہے کس بات کا چراغاں, کس بات کا جشن ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا کرے کہ ہم ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں, اور کچھ نہیں تو دل سے دعا کریں. جب اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اسی طرف سے اور اسی لگن سے. ایک میری نظم ہے پردیس کے خواب. شاید یہاں پر موجود تمام لوگوں کے لیے کو ڈیڈیکیٹ کر سکتی ہوں, اس لیے کہ ہر ایک انسان کہیں نہ کہیں سے کنیکٹ ہوتا ہے ہماری اس لفظ میں. پردیس کے خواب. میں جب پردیس میں خوابوں کو سجائے اترا اور سمجھا کہ تعبیر یہی ممکن ہے. ہم نے سن رکھا تھا پریوں کا بسیرا ہے یہاں, ہم نے سن رکھا تھا پریوں کا بسیرا ہے یہاں. اور ہر چیز میسر ہے کسی جادو کی طرح. کوئی حسرت نہ تمناؤں کی محرومی ہے, کوئی فکر فردانہ تنگی معاشی ہے. اب تو ہر خواہش کو منزل مقدر ہونگی, نہ کوئی شوق کی تکمیل میں رکاوٹ ہوگی. میرا کچا سا یہ گھر اب بن جائے گا پختہ,
संगमरमर की ज़मीन और ऊंची छत होगी, दरो दीवार किसी महल से कम ना होंगे। सुनिए ख्वाब तमन्नाओं के आयात हैं यहाँ, होके सरशार झूम कर रखा था कदम, छोड़कर आते हुए घर थोड़ा घबराया। जब मेरी माँ की निगाहों ने रोका था मुझे, उसकी दिलदोज़ सदाओं ने पुकारा था मुझे, मुझको आवाज़ कहाँ आई थी उस बेकस की। मैं तो पुरजोश था पाने को तिलस्माती जहाँ, मैंने कब झांका था उन आँखों की गहराई में। मैंने पाला, जिसने पाला था मुझे अपनी जवानी देकर, जिसने कुर्बान की नींदें मेरे ख्वाबों के लिए, क्या उन्हें मेरी दौलत से सुकून आ जाएगा? मेरे मरमर की दीवारें उन्हें रास आएंगी, जब नहीं पाएंगी वो मुझको अपने ही करीब। ये आसाइश उन्हें तड़पाएगी मेरे ही लिए, लब तरस जाएंगे उनके बोझों को मेरे। उनके सीने में एक भूख सी उठ जाएगी जब वो सोचेंगी कि मैं भूख से बेकल हूँ। मेरी आंखों के छुपे आंसू भी रुलाएंगे उन्हें, होके परदेस से जब आऊँगा घर को अपने, देर हो जाएगी बहुत और हाथ कुछ ना आएगा। चांदी बालों में उतर आएगी और छाले हाथों में, और एहसास नदामत से झुका सर होगा। फिर एक खबर आती है हवलनाक क़यामत बनकर, सहन में बैठी हुई माँ की हार जाती है, नजरें राहों में बिछाए वो पकड़ा जाती है। मेरी छत और ज़मीन भी साथ पिए जाती है, छोड़ जाती है मुझे धूप की तपती राह में, अपने साये से भी महरूम किए जाती है। आज जाना के सिक्कों से सुकून आ सकता नहीं, खाली दामन हूँ मगर महल में रहता हूँ मैं, माँ को खोकर खुद आपको गरीब समझता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रोज़ी भाभी आपका। बहुत अहम और संजीदा मौज़ूआत को आपने छुआ है, और हालांकि हरगिज़ ये इरादा नहीं है कि महफ़िल को संजीदा रंग दिया जाए, लेकिन ये यकीनी तौर पे बेईमानी होगी अगर जो सच्चाई है इस दौर की उससे आँख मोड़ी जाए। लिहाजा मज़ीद थोड़ी सी गुफ्तगू उसी मौजू के ऊपर मैं इजाज़त चाहता हूँ कि हमने ज़िंदगी के हर दौर में बहुत सारे इख्तलाफात देखे हैं, और बहुत सारे इख्तलाफात के हैबतनाक मनाजिर भी देखे हैं। कभी सरहदी इख्तलाफात पर जंगें देखी हैं, और कभी मजहबी इख्तलाफात के ऊपर क़त्ल गारत भी देखी है। लेकिन हमेशा एक उम्मीद रही, एक आस रही एक बेहतर कल की, हमेशा से एक ऑप्टिमिज्म रहा कि शायद वक्त करवट ले और हालात बदल जाएं। लेकिन तमाम उम्र इसी उम्मीद पर, इसी आस पर हम लोगों की गुजरी है कि वो सुबह कभी तो आएगी। मैं इस वक्त इजाज़त चाहता हूँ कि साहिर की नज़्म मैं पेश करूँ, बिलखुसूस इस कंटेक्स्ट में कि आजकल एक बड़ा नैरेटिव चला हुआ है। लोग ये कहकर अपने हाथ खड़े कर देते हैं, अपने फ़र्ज से सुबकदोश हो जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो इस नज़्म में जो उस सुबह की आस है, उसकी उम्मीद है, वो साहिर ने बयान की है, और फिर उस बात का जवाब दिया है जिस बात को लेकर के हम आज अपने हाथ खड़े किए हुए हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो तवील नज़्म है, इजाज़त चाहता हूँ कि ज़रा सी सब्र और तहम्मुल के साथ उसको सुने। साहिर कहते हैं कि वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तौली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी।
دولت کے لیے جب عورت کی عصمت کو نہ بیچا جائے گا، چاہت کو نہ کچلا جائے گا، چاہت کو نہ کچلا جائے گا، غیرت کو نہ بیچا جائے گا، اپنے کالے کرتوتوں پر جب یہ دنیا شرمائے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ بیتیں گے کبھی تو دن آخر یہ بھوک اور بیکاری کے، ٹوٹیں گے کبھی تو بت آخر دولت کی اجارہ داری کے، جب ایک انوکھی دنیا کی بنیاد اٹھائی جائے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ مجبور بڑھاپا جب سونی راہوں کی دھول نہ بھاگے گا، معصوم لڑکپن جب گندی گلیوں میں بھیک نہ مانگے گا، حق مانگنے والوں کو جس دن سولی نہ دکھائی جائے گی، حق مانگنے والوں کو جس دن سولی نہ دکھائی جائے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ فاقوں کی چتاؤں پر جس دن انسان جلائے جائیں گے، سینوں کے دہکتے دوزخ میں ارمانہ جلائے جائیں گے، یہ نرک سے بھی گندی دنیا جب سورگ بنائی جائے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ اور اسی کے جواب میں شاعر نظم لکھتے ہیں، اور یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ اس یقین پر بیٹھے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہ صبح ہمیں سے آئے گی، وہ صبح ہمیں سے آئے گی جب دھرتی کروٹ بدلے گی، جب قیدی قید سے چھوٹیں گے، جب پاپ گھروندے پھوٹیں گے، جب ظلم کے بندھن ٹوٹیں گے، اس صبح کو ہم ہی لائیں گے، وہ صبح ہمیں سے آئے گی، وہ صبح ہمیں سے آئے گی۔ منحوس سماجی ڈھانچوں میں جب ظلم نہ پالے جائیں گے، جب ہاتھ نہ کاٹے جائیں گے، جب سر نہ اچھالے جائیں گے، جیلوں کے بنا جب دنیا کی سرکار چلائی جائے گی، وہ صبح ہمیں سے آئے گی۔ سنسار کے سارے محنت کش کھیتوں سے ملوں سے نکلیں گے، بے گھر بے در بے بس انسان تاریک بلوں سے نکلیں گے، دنیا امن اور خوشحالی کے پھولوں سے سجائی جائے گی، وہ صبح ہمیں سے آئے گی، وہ صبح ہمیں سے آئے گی۔ اب جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہی کہ ہم دعا کر سکتے ہیں اس صبح کے لیے کہ شاید ہم لوگوں کی زندگی میں یہ تاریکیاں، یہ سرحدی فسادات، یہ نسلی فسادات، یہ سب ختم ہو اور وہ صبح ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملے۔ تو خواتین و حضرات، اس سنجیدگی سے آگے بڑھتے ہیں اور میں درخواست کر رہا ہوں اپنے ایک اور محسن سے، ایک سرپرست سے جنہوں نے ہماری تمام کاوشوں پر لبیک کہا، ہماری سرپرستی کی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، جو انسانیت کے کسی بھی مشن کے لیے آدھی رات کھڑے ہیں، اپنی سنجیدہ شخصیت اور معاشرے میں اپنے وقار، اپنے سوشل رسپانسبلٹیز کو نبھانے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ درخواست کرتا ہوں کریم عرفان بھائی سے کہ اپنے قیمتی کلمات سے وہ ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد۔ آج کی یہ محفل جو سر سید احمد خان علی گڑھ کے بانی، علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی، اور بہت ہی اچھے انداز میں اس میں مجاز شاعر کو جوڑنا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ظہیر بھائی کا فیئرویل، یہ ان عظیم شخصیتوں کا ایک اتفاقاً اکٹھا ہو کر ایک عظیم موقع کا ترتیب دینا، یہ صرف مجھے کر سکتے ہیں۔ ادبی محفلوں کو موقع کے لحاظ سے بہت ہی پروفیشنل انداز میں مرتب دینا اور ادب کو فروغ دینا، چاہے وہ کسی بھی قسم کے کسی بھی ریجن کا شاعر ہو، کسی بھی ریجن کا مصنف ہو، اور کسی بھی جگہ کا ادبی تعلق رکھنے والا انسان ہو، اس کو اس محفلوں کو مرتب کرنے میں ہمیشہ مجھے وقت پیش رہے ہیں، اور اس کی آج یہ زندہ مثال میں ملتی ہے الحمدللہ۔ دراصل میرا تعلق حیدرآباد سے ہے، لیکن ایک عجب اتفاق ہے کہ میں علی گڑھ سے فارغ ہوں، اور علی گڑھ سے مجھے ماسٹرز کرنے کا موقع ملا، اور یہ اتفاق نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ 2 سال کے علی گڑھ کے قیام میں نے بہت غور سے
علی گڑھ کا مشاہدہ کیا، علی گڑھ کی تاریخ جانی، علی گڑھ کے بانی کی کاوشوں اور کوششوں اور قربانیوں کا اندازہ لگایا، اور اس عظیم الشان جامعے کے پیچھے کتنے قربانیوں کا ہاتھ رہا، کتنے قربانیاں دی گئی ہے، اس کا بغور میں ایک ایک وہاں کے سینئر لوگوں سے ملاقات کرتا اور کئی ہال جاتا اور وہاں کے تاریخ جاننے والے لوگوں سے ملتا، گھنٹوں بیٹھ کر بات کرتا، اور تب مجھے کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ وہ عظیم درسگاہ ہے جس کا خواب سر سید نے آج سے کئی سالوں پہلے دیکھا تھا، اور جس کو میں نے وہاں سے اپنی کچھ علمی پیاس بجھانے میں شامل ہو کر شہیدوں میں بھی نام لکھا چکا ہوں۔ یہ واقعی وہاں کی تہذیب، وہاں کا میل جول، وہاں کی علمی معیار، اور ابھی حال ہی میں دیکھ رہا تھا کہ لسٹنگ کرتے ہوئے ہندوستان کی میرے خیال سے 9ویں یا 8ویں معیار پر جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آئی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگ سب کی کاوشوں کی وجہ سے اس کا ابھی معیار باقی ہے، اور اس کو جو ہے انڈیا کے لیول پہ جیسے اس کو پرکھا گیا۔ موقع ظہیر بھائی کی وداعی کا ہے اور فیئرویل کا ہے۔ ظہیر بھائی سے میری ملاقات بہت پہلے ہوئی تھی، خان صاحب کے دفتر میں ہوا کرتی تھی، پھر محفلوں میں ہوا کرتی تھی۔ ظہیر بھائی کے علمی ذوق اور ظہیر بھائی کی فنی یعنی ان کی پیشہ ورانہ قابلیت کا اندازہ تو مجھے اس وقت ہوتا تھا جب میں ان کے پروگرام کو ریڈیو کویت سے بہت پابندی سے سنتا تھا۔ بہت ہی آسان انداز میں، بہت ہی پروفیشنل انداز میں یہ جو ہے مریضوں کے علاج، سوالات کے جواب اور کسی بھی موضوع پر بہت ہی پروفیشنل طریقے سے تبصرے کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد چند ایک بار ہماری ملاقاتیں ادبی محفلوں میں بھی ہوئی ہے، وہاں بھی ان کو پیش پایا، اور بہت ہی عمدہ طریقے سے جیسے ان کی اس میں شرکت ہوا کرتی تھی۔ بہرحال یہ اتفاق ہے کہ ڈاکٹر ظہیر صاحب اب یہاں سے ایک طویل مدت تک بہت ہی اچھی کامیاب اپنی زندگی یہاں کویت میں گزار کر بہت ہی معیاری خدمات منسٹری آف ہیلتھ کو دے کر یہاں سے جو ہے واپس جا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ظہیر بھائی کو اپنی باقی زندگی اللہ تعالیٰ صحت و عافیت و خوشیوں کے ساتھ ڈھیر ساری خوشیوں کے ساتھ نوازیں، اور ان کے تمام جو بھی خواب ہیں وطن میں جو پورا کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں چار چاند لگا۔ جزاکم اللہ۔ شکریہ کریم عرفان بھائی، ہم سب کی دعائیں شامل ہیں آپ کی اس دعا میں انشاءاللہ تعالی۔ ظہیر بھائی کی جتنے بھی فارمیٹ کھیلے ہیں کرکٹ کے سب میں کامیاب رہے ہیں، چاہے ٹیسٹ میچ ہو، چاہے ون ڈے ہو، چاہے T20 ہو، سب میں ماشاءاللہ کامیاب رہے ہیں۔ تو آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو۔ جیسا ہم نے کہا کہ آج ہم پروین شاکر کو بھی خراج پیش کریں گے۔ ہمارے برصغیر کی ایک عظیم شاعرہ تھیں پروین شاکر، اور 24 نومبر کو ان کا یوم ولادت بھی ہے۔ پروین شاکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اردو ادب میں ایک مخصوص نسوانی آواز لے کر آئیں، اور ان کی کتاب جو پہلا شعری مجموعہ ہے خوشبو، اس کے کور پیج کے بیک میں لکھا گیا ہے، ایک جملے میں ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ she has given the most beautiful female touch to Urdu poetry، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کی شاعری میں عورت کی زندگی کے تمام رنگ پنہا ہیں، جو زیادہ تر ان کی ذاتی زندگی کے تجربات پر مبنی ہیں، اور جو لوگ شاعری سے اور پروین شاکر کی شخصیت سے واقفیت رکھتے ہیں تو عجیب سانحہ ہے، پیراڈاکس ہے زندگی کا، محض 42 برس کی زندگی انہوں نے اس دنیا میں جی اور وہ رخصت ہو گئی، لیکن اس 42 برسوں میں انہوں نے ایک شاہکار کام کیا ہے، اور اردو ادب کو بہترین نظموں سے اور غزلوں سے انہوں نے نوازا ہے۔ ان کی غزلوں میں اور نظموں میں ایک رنگ بہت نمایاں ہے رسوائی کا، اور اس احساس کو جو انہوں نے الفاظ دیے ہیں وہ بہت سی بکھری ہوئی زندگیوں کی آواز بن گئے ہیں۔
پروین شاکر نے اشارتاً خوشبو کو بے وفا عاشق، پھول کو مظلوم محبت سے تشبیہ دی ہے، بارش کو محبت، آندھی کو مشکلات اور چاند سے تنہائی نمایاں کی ہے۔ نہ صرف نظم اور غزل، ان کا نثری انداز بھی بہت حسین ہے، اور اس موضوع پر اور پروین شاکر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے ساتھی سبھی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے نوازیں پروین شاکر کے اوپر۔ بہت بہت شکریہ مجید بھائی۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں اس محفل کے منتظمین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو بطور خراج عقیدت بانی درس کا اور ہمارے ہر دل عزیز محترم جناب ڈاکٹر ظہیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کیا۔ میں یہاں اردو کی ایک عظیم شاعرہ پروین شاکر کے متعلق کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ 2 روز بعد ان کا یوم پیدائش ہے، آئی تھنک 24 نومبر کو۔ پروین شاکرہ خوشبو کی طرح اس دنیا میں آئی اور ادبی فضا معطر کر کے چلی گئی۔ محض 42 برس یہاں قیام کیا، اور ان 42 برسوں میں خوشبو کا ان کا پہلا، اور ان 42 برسوں میں اردو ادب کو بہت کچھ دے گئی۔ خوشبو ان کا پہلا پیش لفظ دریچہ گل کے کچھ بے حد خوبصورت حصے میں پیش کرتا ہوں۔ پروین شاکرہ لکھتی ہیں، انہی پھولوں کی پنکھڑیاں چنتے چنتے آئینہ در آئینہ خود کو کھوجتی یہ لڑکی، شہر کے اس سنسان گلی تک آ پہنچتی ہے کہ مڑ کر دیکھتی ہے تو پیچھے دور دور تک کرچیاں بکھری ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے اپنے عکس کو جوڑنے کی سعی نہیں کی، پر اس کھیل میں کبھی تصویر دھندلا گئی اور کبھی انگلیاں لہو لہان ہو گئی۔ خوشبو اس سفر کی کہانی ہے۔ حیران آنکھوں، شبنمی رخساروں اور اداس مسکراہٹ والی اس لڑکی کو اعتراف ہے کہ یہ کہانی نئی نہیں، اور یہی کیا، دنیا کی کوئی کہانی نئی نہیں ہے۔ آگے پروین شاکرہ لکھتے ہیں، رات کے پیاسے ہاتھوں سے اپنے خوابوں کا خالی جام کس نے واپس لیا، اور پھر اس صورت میں کہ جب وہ شکستہ بھی ہو۔ کرچیاں آنکھوں میں چبھی رہ جاتی ہیں، جن سے نئے دن کے سورج کی کرنوں کا ٹکراؤ ہر دن نگاہ تک رنگوں کا جال بچھاتا رہتا ہے، اور چشم خون بستہ آنے والی رات لہو ٹپکنے تک اس فریب سرور میں رہتی ہے کہ آزار گیا۔ اس خوشگمانی کا زہر جب تن بدن میں کھل جائے تو جسم کے شجر پر ایک موسم بڑی دیر تک ٹھہر جاتا ہے۔ زخموں کے دھواں میں جب پھول کو چوما تو خوشبو نے جنم لیا، خوشبو جو کھلتی ہوئی کلی کی مسکراہٹ بھی ہے اور مرجھائے ہوئے شگوفوں کا نوحہ بھی، جو ہوا کی سانسوں میں اتر کر خزاں نصیب درختوں کی مسیحائی کرتی ہے اور اس عمل میں خود جاں سے بھی گزر جاتی ہے۔ خوشبو جو محبت کی طرح حق آسماں، دوستی کی طرح مہربان، نیکی کی طرح یاد رہنے والی اور رفاقت کی طرح دکھ بڑھانے والی ہے۔
जो बचपन की सहेली की तरह जलते माथे पर हाथ रख देती है और माँ की तरह पल भर में वजूद के सारे दुख चुम लेती है, मगर जिसका मुकद्दर वहशत है, जिसके माथे पर हवा की उंगलियों ने बेसरो सामानी लिख दी है, जिसका कोई घर नहीं। आगे परवीन शाकरा लिखती हैं, वजूद को जब मोहब्बत का विजदान मिला तो शायरी ने जन्म लिया। इसका आहंग वही है जो मौसीकी का है कि जब सारे सुर सच्चे ना लगें, गले में नूर नहीं आता, दिल के सब जख्म लौ ना दें तो हुर्फ में रोशनी नहीं आती। आखिर में मैं एक परवीन शाकरी एक शाहकार नज़्म पेश करना चाहूंगा, मुलाज़ा फरमाएं। बजा के आंख में नींदों के सिलसिले भी नहीं, बजा के आंख में नींदों के सिलसिले भी नहीं, शकिस्त ख्वाब के अब मुझ में वो हौसले भी नहीं, शकिस्त ख्वाब के अब मुझ में वो हौसले भी नहीं, नहीं नहीं ये खबर दुश्मनों ने दी होगी, नहीं नहीं ये खबर दुश्मनों ने दी होगी, वो आए आके चले भी गए मिले भी नहीं। ये कौन लोग अंधेरों की बात करते हैं, ये कौन लोग अंधेरों की बात करते हैं, अभी तो चांद तेरी याद के ढले भी नहीं, अभी तो चांद तेरी याद के ढले भी नहीं। अभी से मेरे रफूगर के हाथ थकने लगे, मुलाज़ा फरमाएं, अभी से मेरे रफूगर के हाथ थकने लगे, अभी तो चाक मेरे जख्म, अभी तो चाक मेरे जख्म के सिले भी नहीं, अभी तो चाक मेरे जख्म के सिले भी नहीं। खफा अगरचे हमेशा हुए मगर अब के, खफा अगरचे हमेशा हुए मगर अब के, वो बरहमी है कि हमसे उठे उन्हें गिले भी नहीं, वो बरहमी है कि हमें उनसे गिले भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सभी। परवीन शाकिर को तो मेहदी हसन साहब ने अमर किया, उनके गज़ल गाकर खूब फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। ख़वातीन और हज़रात, जैसे हमारी महफिल के कई रंग हैं, इसमें सबसे नुमाया रंग ज़हीर भाई का फेयरवेल है, उसके अलावा बानी दर्जगाह को खराज अक़ीदत है। तो अलीगढ़ के ताल्लुक़ से एक बात बहुत वसूख से कही जाती है और समझी जाती है कि आप एक बार अलीगढ़ में रह लीजिए, फिर सारी ज़िंदगी अलीगढ़ आप में रहता है। तो ये अभी हाल फिलहाल में एक बहुत सीनियर एलीट पद्मश्री प्रोफेसर ज़हीरुर रहमान साहब से उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था अपने प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 80 मुल्कों में एलिगेरियंस मौजूद हैं और शायद ये शर्फ अलीगढ़ को ही हासिल है कि जिस खुलूस और अक़ीदत के साथ फाउंडर्स डे बनाया जाता है पूरी दुनिया में, वो गालिबन किसी और यूनिवर्सिटी के बानी का या फाउंडर का नहीं बनाया जाता। तो अलीगढ़ के ऊपर एक छोटी सी वीडियो हम चाहेंगे कि आप लोग समाअत फरमाएँ। एक मैंने और जुज़र ने मिलकर बनाई थी इसी मौजू के ऊपर, जो प्रदेश में अलीगेरियंस हैं और जब अलीगढ़ से कनेक्ट होते हैं अपने तसव्वुर में, तो उसकी कुछ तर्जुमानी है। छोटा सा वीडियो है, बस 5-7 मिनट का। ये वाली लाइट्स बंद कर दो ज़रा से। अलीगढ़ तुम तो वाकिफ हो, हसना बदर की नज़र। अलीगढ़ तुम तो वाकिफ हो, हमारे यार सरहद पार जाकर बस गए सारे, सभी मसरूफ बेचारे। अगरचा फ़ोन है लेकिन नहीं कोई नहीं है अब, हमारी दस्तरस में भी तो होकर खो गए हैं सब। अलीगढ़ तुम तो वाकिफ हो, अलीगढ़ तुम तो वाकिफ हो। बहुत बहुत शुक्रिया।
ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے جتنے ویڈیوز ہوتے ہیں اس میں شانہ بشانہ جزر میرا ساتھی ہے، وہ ان ویڈیوز کی بہت خوبصورت ایڈیٹنگ کرتا ہے، اور یہ کہ آپ سب کی حوصلہ افزائی ہے کہ جو کچھ بھی چھوٹا موٹا کام میں کرتا ہوں وہ آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہم اپنی محفل کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، اور کیا ہی اچھا ہوگا، کافی جگہ سے ڈیمانڈ آئی ہے کہ اگر تو لفظ ظہیر بھائی ہم سب سے خطاب کر کے بول دیں تو ہم سب کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور محفل کو اختتام تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنے سارے ٹاپکس ہیں اس میں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اقبال پہ کچھ کہا جائے، سر سید پہ کچھ کہا جائے، یا خوشبو کی شاعرہ پروین شاگر پہ کچھ کہا جائے، یا عشق کا شاعر مجاز جسے اردو کا کیٹس بھی کہتے ہیں اس پہ کچھ کہا جائے۔ بہرحال میں نے چند لائنیں لکھی ہیں جو کویت میں میرے ایام گزرے اس پہ، اور تھوڑا سا یہ کہتا چلوں کہ مجیب صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ کچھ زیادہ ہی مبالغہ آ رہی ہے، ایگزیجریشن یا شیوکتی جو بھی آپ سمجھیں، تو وہ جو اردو شاعر نے کہا ہے کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار اور کچھ لوگ بھی افسانہ بنا دیتے ہیں، کچھ ویسا ہی ہے۔ تو آپ سبھی لوگوں کا شکریہ کہ اس بل میں تشریف لائے۔ مجیب صاحب اور اکرام صاحب ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے اس بل کو، اس محفل کو آراستہ کرنے میں، اور تقریباً کویت میں میرے 24 سال پورے ہو رہے ہیں، اور ایسا احساس ہوتا ہے کہ زندگی دیکھتی ہے حیرت سے کتنی تیزی سے شام ہوتی ہے۔ تو ویسے کویت ایک بہت پرانا پیسفل چھوٹا سا ملک ہے، عام طور پہ لوگ یہاں پہ خلیق اور ملنسار ہیں۔ بھارت اور کویت کے رشتے بہت قدیم ہیں، بہت پرانے ہیں۔ پہلے یہاں کے لوگ بھارت کی تجارت کی غرض سے بمبئی اور مالابار ساحلوں کا رخ کرتے تھے۔ اس آمد و رفت کی وجہ سے یہاں کی عربی میں بہت سے ایسے الفاظ آ گئے ہیں جو انڈین اوریجن کے ہیں۔ مثلاً جو مجھے میں نے پتہ لگایا تقریباً 70 ورڈس ہیں جو عربی یہاں کی لوکل عربی میں انڈین ہیں۔ مثال کے طور پہ جو مجھے یاد آئے اس وقت وہ تھے سچ، سچ کو لوگ جیسے سوال کرتے ہیں سچ، 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 چولہا، سیدھا، عربی میں علاطول ہے یا تغری ہے جو کہتے ہیں رخ سیدھا یا سیدھے جاؤ، تو سیدھا جو ہے ہندی یا اردو سے اڈاپٹ کیا گیا۔ اسی طرح سے پردہ، کارٹن کو پردہ یہ لوگ کہتے ہیں، اور بچہ کو بچہ کہتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سے الفاظ ہیں جو لوکل عربک میں یہاں داخل ہو گئے ہیں۔ میڈیکل فیلڈ میں بھی ہندوستان سے یہاں کے بہت پرانے تعلقات ہیں۔ سب سے پہلا کوالیفائڈ ڈاکٹر 1906 میں یہاں پہ کیتھولک مشنری جو لائی تھی وہ ایک انڈین تھا، اور ممبئی اس وقت بامبے تھا، بامبے سے لایا گیا تھا، جس کا نام تھا ڈاکٹر داؤد رحمان۔ وہ یہاں سے مشنریز نے یہاں پہ چھوڑا تھا۔ اس کے بعد امیری ہاسپٹل کی بنیاد رکھی امریکن مشنریز نے، وہ پھر ڈاکٹر نور محمد کو لائے، وہی بمبئی سے لائے تھے۔ پہلی لیڈی ڈاکٹر جو آئی ہیں حلیمہ خاتون، وہ بھی 1914 میں وہ بھی بمبئی سے لائی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر مشنریز اپنے لوگ لائے انگلینڈ سے، آئرلینڈ سے،
اور ادھر ادھر سے. لیکن ایجپشین ڈاکٹرس 1940 کے بعد آنا شروع ہوئے اس ملک میں. اور یہاں پہ بہت سے جیسے میں تو بیسیکلی منسٹری آف ہیلتھ کا آدمی نہیں, میں نیشنل گارڈ کا ہوں. اور نیشنل گارڈ ہمارا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے لیکن ہے بہت ہی ویل آرگنائزڈ اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں. اس میں اپنے لوگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. تو اس میں ان لوگوں نے پہلے ہمیں گیسٹ ہاؤس میں روکا اور بڑی اچھی طرح سے ہماری لک آفٹر کیا ان لوگوں نے. رفتہ رفتہ وقت گزرتا ہے. جب میں یہاں آیا تو میں کسی کو نہیں جانتا تھا, ایک آدمی کو بھی نہیں جانتا تھا. لیکن رفتہ رفتہ وقت گزرا تو لوگوں سے ملاقات شروع ہوئی اور مجروح کے الفاظ میں لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. دھیرے دھیرے عمر بھی بڑھتی رہی اور بیماریاں آنا شروع ہو گئیں. اور کووڈ پینڈمک اور دوسری بیماریوں کی وجہ سے میں کافی اپنے گھر تک محدود ہو گیا. پہلے تھوڑا بہت میں جایا بھی کرتا تھا, لیکن اس کے بعد اب ریورس یہ ہے یعنی دوبارہ واپس جانے کی تیاری ہے. میں 2-4 لفظ اس پہ اقبال میں بھی کہنا چاہ رہا تھا. تو اقبال جو ہے وہ ان کو خودی کے شاعر کہا جاتا ہے, کیونکہ اسرار خودی, رموز خودی, اس طرح کی جو ہیں کتابیں ہیں اور بہت ہی زبردست ہیں. ان کا ایک شعر ہے کہ نالا نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور. نالا نیم شبی یعنی آدھی رات کو آوازاری کرنا. کہ نالا نیم شبی یہ مراقبے کرنا جو صوفی لوگ کرتے ہیں. کہ نالا نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور. تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر خودی کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. اگر عقل کہہ دیتی ہے کہ لا الہ گاڈ از ون تو کیا ہے. تیری نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ایک سیلف رسپیکٹ کی بات کی ہے, ایکشن کی بات کی. جیسے گیتا میں کرمڑے ادھیکار استعما فلیشو کداچنا, اسی طرح کے خیالات اقبال کے بھی ہیں کہ گردش پیہم سے پختہ تر ہے, گردش پیہم سے جامع زندگی ہے. یہی ہے بے خبر راز دوام زندگی. یعنی مسلسل گردش, مسلسل کام یہی ہے. اسی سے زندگی چلتی ہے, اسی سے زندگی آگے بڑھتی ہے. اسی میں علی گڑھ کے لڑکوں کے نام جو پیغام دیا تھا اس میں انہوں نے ایک شعر میں کہا ہے کہ آتی ہے کوہ سے صدا. صدا کو پہاڑ کو کہتے ہیں, پہاڑ سے یہ صدا آتی ہے. راز حیات ہے سکون. یعنی زندگی کا جو ہے سیکرٹ راز وہ سکون ہے. لیکن کہتا ہے مور ناتواں لطف خرام اور ہے. ناتواں اور کمزور مور کہتا ہے جو چلنے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو ان کی ایکشن پہ اور سیلف رسپیکٹ پہ زیادہ ہے ان کا زور, بجائے اس کے کہ اور کوئی بہت زیادہ اسی چیز کو لے کے بار بار اپنی نظموں اور غزلوں میں اسی کا پیغام دیا ہے. خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر ایکسیڈنٹ میں 1992 میں مر گئی. تو مجھے بڑا افسوس ہوا تھا کیونکہ وہ ابھرتی ہوئی شاعرہ تھی. اور ان کے جیسے مجیب صاحب نے فرمایا کہ مہدی حسن نے جو غزل گائی تھی اسے وہ پہلی بار میں نے سنی تو مجھے لگا کچھ کوئی خاص بات ہے, ایک الگ انداز ہے, ایک نسوانی انداز ہے. جیسے اسی میں تھا وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, بس یہی بات ہے اچھی میرا ہر جائے گی. یہ کسی میل شاعر سے ممکن نہیں, یہ نسوانی انداز ہے. پہلی اردو کی پہلی فیمیل شاعرہ جو جن کا صاحب کلام, جن کا صاحب دیوان شاعرہ ادا جعفری تھی.
اور لیکن یہ ان کا انداز دوسرا ہے. یہ نسوانی شاعرہ فیمیل وائس کے طور پہ ہیں. اور ہمارے مجاز صاحب تو خیر وہ عشق کے شاعر وہ ہے، وہ ان کا جو ہے ہر چیز کو پورا سنا عشق ہے. لیکن ان کی جو سب سے مشہور نظم ہے وہ آوارہ ہے. وہ اس کا وہ جو ہے میڈیکل کالج کی سڑکوں پہ ہم لوگ اکثر پڑھا کرتے ہیں. شہر کی رات اور نوشاد و ناکارہ کیوں جگمگاتی جاتی سڑکوں پہ آوارہ کیوں غیر کی بستی کب تک در بدر پارا کیوں ہے تمہیں دل کیا کروں ہے ویسے دل کیا کروں. لیکن ان کی سب سے کامیاب خواب سحر ہے وہ مجھے یاد نہیں لیکن ہے بہت کے لیے لکھی گئی. دیگر شخصیت کے بارے میں تو کچھ کہنا بہت مشکل ہے میرے لیے. بہرحال اب میرا سفر جو ہے ریورس ہے. مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے جیسے کوئی پرندہ شام کو جب اپنے گھر گھونسلے کی طرف واپس آتا ہے تو جو احساس اسے ہوتا ہوگا وہ ہندوستان جانے کے لیے میرا احساس ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ. شکریہ ظہیر بھائی. آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. آپ بھی ہم لوگوں کی دعاؤں میں شامل رہیں گے. ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں. جزر سے درخواست ہے کہ اپنے یونیورسٹی کا ایک بار ترانہ ہم لوگ یہاں پلے کریں گے. اس کے بعد اکرام سے درخواست ہے کہ وہ ووٹ آف تھینکس سے کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ ڈنر کریں گے. میرا چمن یہ میرا چمن یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں. جو تاج حرم میں روشن ہے وہ شمع یہاں بھی جلتی ہے. دشت کے گوشے گوشے سے ایک جوئے حیات بڑھتی ہے. یہ دشت جنوں دیوانوں کا یہ بزم وفا پروانوں کی. یہ دشت جنوں دیوانوں کا یہ بزم وفا پروانوں کی. یہ شہر طرف کا یہ خلد بری ارمانوں کی. فطرت نے سکھائی ہے ہم کو افتاد یہاں پرواز یہاں. فطرت نے سکھائی ہے ہم کو افتاد یہاں پرواز یہاں. گائے ہیں وفا کے گیت یہاں چھیڑا ہے جنوں کا ساز یہاں. یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں
محترم حاضرین، السلام علیکم۔ ہم اس وقت اپنے پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام میں انجوائے کیا ہوگا اپنا۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے اس کے لیے ہم تہہ دل سے معافی چاہتے ہیں۔ دوستو، دراصل اس پروگرام کا مقصد صرف ڈاکٹر ظہیر اکبر صاحب کو فیئر ویل ہی نہیں دینا تھا، یا پھر سر سید مجاز یا پروین شاکر کو ٹریبیوٹ نہیں دینا، یہ بھی تھا کہ ہم خیال لوگوں کی ادبی محفلیں آئندہ بھی سستی رہیں۔